السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کچھ کم نہ تھے طاعت کے لیے کرو بیاں. محترم بزرگوں اور عزیز دینی و ایمانی بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور اس کا احسان عظیم کہ اس باری تعالیٰ نے ہم سب کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے پاک اور محترم گھر میں آنے کی توفیق عنایت فرمائی. محترم بزرگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسانوں میں سے بنایا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بھی دوسری مخلوقات میں بنا دیتا جو مخلوقات انسان کے بالمقابل بہت کم حیثیت کی ہیں، بہت کم مرتبے کی ہیں، بہت کم عقل و فہم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اشرف المخلوقات انسانوں میں پیدا فرمایا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے زمرے میں ہمیں پیدا فرمایا ہے تو سچائی کی بات یہ ہے، دیانتداری کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اندر انسانیت بھی رکھی ہے. اور اگر ہم انسانوں کے اندر انسانیت نہ ہو تو پھر اسی انسان کو حیوان ناطق کہہ دیا جاتا ہے. عربی کے اصطلاح میں، اردو کے اصطلاح میں، کہ جس انسان کے پاس انسانیت نہ ہو تو گویا وہ ظاہر میں ایک انسان تو ضرور ہے، بولتا تو ضرور ہے، بات تو ضرور کرتا ہے، لیکن وہ حیوان ناطق ہے، بولنے والا ایک جانور ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمیں کبھی کبھی تسلی کے ساتھ اس بات کو سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس پر آمادہ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے تو ہمارے اندر انسانیت کا کتنا مادہ پایا جاتا ہے، انسانیت ہمارے اندر کتنے لیول کی ہے.
ہم اگر کسی کو دکھ میں دیکھیں، تکلیف میں دیکھیں، غم میں دیکھیں، کسی مصیبت سے دوچار دیکھیں تو ہماری انسانیت کتنی بیدار ہوتی ہے، ہم کو ہمارا جائزہ لینا چاہیے۔ اسی طور پر میرے عزیز دوستو، کوئی ایک انسان کسی پہاڑی کے بلندی پر کھڑا ہوا ہو، کیونکہ جو انسان پہاڑی کی بلندی پر کھڑا ہوگا وہ پہاڑ کے سامنے بھی اور پیچھے کی طرف بھی نیچے کا جو علاقہ ہوگا وہ اس کو دیکھ رہا ہوگا، وہاں کا نظارہ کر رہا ہوگا، اس کے پیچھے کیا چیزیں نیچے میں ہیں اور کیا چیز جو ہے سامنے ہے، لہذا وہ سب اس کو دیکھ رہا ہے، اس سے وہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ دیکھنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اندھا مان لے، میں دیکھ تو رہا ہوں لیکن میں اپنے آپ کو اندھا ہی سمجھ رہا ہوں، یہ الگ بات ہے۔ ورنہ ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے اور اگر وہ بینا ہے، دیکھنے والا ہے، آنکھ رکھتا ہے، تو لہذا وہ سامنے بھی اپنے نیچے بھی دیکھے گا اور پہاڑ کے پیچھے بھی جو نیچے کا حصہ ہوگا اس کو بھی دیکھے گا اور پوری بصارت کے ساتھ دیکھے گا، اس کو یقین بھی ہوگا۔ مثال کے طور پر اس کے پیچھے اگر نیچے کے لوگ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، کوئی جانوروں پر حملہ کر رہا ہے، کوئی سیلاب ان کے پاس آ رہا ہے، کوئی پانی کا بہاوا آ رہا ہے، یا کوئی بھی مصیبت سے دوچار ہو رہے ہیں، تو اوپر سے وہ ضرور ان کو دیکھ لے گا۔ لہذا اب اس انسان کی جو اپنے آپ کو اس مصیبت سے تو بچایا ہوا ہے، چوٹی پر چڑھا ہوا ہے، پہاڑ پر چڑھ گیا ہے، لہذا اس کی اب یہ کیا ذمہ داری بنتی ہے، آج ہم اسی ذمہ داری کے احساس کو اپنے اندر بیدار کریں گے، آج ہم اسی انسانیت کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے کہ کیا جو انسان پہاڑی کے چوٹی پر ہے اور اپنے آپ کو سیف محسوس کر رہا ہے، بچا ہوا محسوس کر رہا ہے، اور جو نیچے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں مصیبت کے، جن پر کوئی جانور حملہ کر رہا ہو یا سیلاب میں ڈوب رہے ہو یا کوئی اور مصیبت آ رہی ہو، لہذا اس چوٹی پر رہنے والے انسان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس چوٹی پر رہنے والے انسان کے اندر کتنی ہمدردی ہے ان نیچے رہنے والوں کی، اسی کا ہمیں آج تجزیہ کرنا ہے اور اپنے اندر اس بات کو لانے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انسانیت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک جو ہے اٹل فیصلہ ہے، اس کے اندر ہمدردی کا، غمخواری کا اور غموں میں شریک ہونے کا ایک مادہ رکھا ہے۔ اسی لیے تو ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، ایک بھائی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، اسے اپنے دل سے لگاتا ہے۔ اگر اس کے اندر یہ ہمدردی اور محبت اور غمخواری اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنے کی اگر اس کے اندر یہ بات نہیں ہے تو گویا پھر وہ حیوان ناطق ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اس دنیا میں ہمارے سامنے ہمارے ملنے جلنے والے، ہمارے دوست احباب، ہمارے گھر والے، ہمارے جتنے بھی قریبی اور غیر قریبی ہیں سب ہیں، لہذا انسانیت کی انسانیت یہ ہے کہ ان کے دکھ درد میں شریک ہوا جائے اور ان کی تکلیف کو اپنا تکلیف محسوس کیا جائے، بلکہ یہاں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو تمہارا جسم پورا ایک جسم ہے، لیکن اس میں مختلف اعضاء ہیں، مختلف حصے ہیں، مختلف پارٹس ہیں، ہاتھ ایک الگ پارٹ ہے، پیر ایک الگ پارٹ ہے، سر ایک الگ پارٹ ہے، آنکھ پھر اس کے اندر ایک الگ چیز بنی ہوئی ہے، اسی طریقے سے مختلف آپ کے جو ہے پارٹس آف باڈی ہیں، لہذا اس میں سے کسی جو ہے کسی حصے کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ وہ پارٹ کے لحاظ سے الگ الگ ہے، پیر کا کام چلنے کا ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے، اس کی اپنی الگ ذمہ داری ہے، الگ کام ہے، الگ اس کی جو ہے سچویشن ہے، الگ اس کی طاقت ہے، اور اسی کے بالمقابل آپ دیکھیں گے کان ہے تو اس کا کام الگ ہے، وہ چلتا نہیں ہے، وہ سنتا ہے، سن کر کے کسی چیز کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ چیز ایسی ہے اور ویسی ہے، پیر کا کام انجام نہیں دیتی ہے، لیکن ہے وہ باڈی آف پارٹس، یعنی باڈی کا ہی حصہ ہے، تو کان میں اگر کوئی تکلیف ہو تو اس کو پیر محسوس کرتا ہے، پیر میں اگر کوئی چیز لگ جائے تو کان اس کو محسوس کرتا ہے، آنکھ اس کو محسوس کرتی ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اس پیر کی تکلیف کی وجہ سے پورا جسم بخار زدہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے
کہیں آدمی کو چوٹ لگتی کہیں ہے لیکن پورا جسم بخار زدہ ہو جاتا ہے، پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بیان فرمایا حدیث میں مثال کے طور پر کہ تمہارا جس طریقے سے جسم کے پارٹ سے مختلف الگ الگ حصے ہیں لیکن ان تک اس کی کسی ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو تمام اس کی تکالیف کو سمجھتے اور اس کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ لہذا تمہارا بھی ایک انسان کے ساتھ یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف میں ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی دکھ درد میں ہے، کسی بھی غم میں مبتلا ہے تو تم کو اس کے غم کو اپنا غم سمجھنا چاہیے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اپنے جسم کے اندر جو تکلیف ہے وہ ایک حقیقی تکلیف ہے، اس کو تصور سے نہیں لینا ہے بلکہ وہ حقیقی ہے، اس کو ماننا نہیں ہے بلکہ کوئی حقیقی تکلیف ہے۔ کوئی کتنا بھی سمجھائے کہ نہیں پیر میں لگے آنکھوں کی تکلیف ہے تو کوئی نہیں مان، نہیں پیر میں تکلیف ہے تو آنکھ کو تکلیف ہوتی، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا۔ لیکن دوسری جو بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیاس کرنے کی بات بیان فرمائی ہے، اس کو محسوس کرنے کی بات بیان فرمائی ہے، اس کو اپنے آپ میں سمجھنے کی بات بیان فرمائی ہے کہ اگر تمہارا بھائی کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری ہے ایک انسانیت کے ناطے، اور بات کے مراحل تو ہے ہی ابھی مسلمانیت اور قرآن اور حدیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، جنت اور جہنم کی وہ تمام تر روایات جو ایک انسانی ہمدردی کے لیے بیان فرمائی گئی ہیں، وہ تو بھی بات کا مسئلہ ہے۔ صرف انسانیت ایک بات کو اگر لے لو تو اسی میں بیان فرما دیا ہے کہ انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ تم اس کے دکھ درد میں شریک ہو۔ کسی کو کسی شاعر نے کہا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، کہ ایک انسان کے درد کو دوسرا انسان سمجھے، اس کے غم کو سمجھے، اس کی تکلیف کو جانے، اس کے غموں میں اپنے آپ کو شریک کرے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ کچھ کم نہ تھے طاعت کے لیے کرو بیاں، یعنی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بہت کافی تھے۔ فرشتوں کا یہ اعلان تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی بنانے کی جو ہے پرکریا شروع ہوئی، سسٹم بنا اور شروع ہوا معاملہ، تو فرشتوں کو بہت اعتراض ہوا، یسبح لہ کہ میں تو آپ کی تعریف و توصیف کرتا رہتا ہوں، آپ کی تقدیس بیان کرتا رہتا ہوں، ہم لوگ آپ کی تسبیح کے لیے عبادت کے لیے کافی ہے، انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پوری تھیوری سمجھا دی اور بتا دیا کہ ہمارا کام ہے، ہم کرنے والے ہیں، تم کو اعتراض کا حق نہیں ہے، میں اللہ ہوں، میں حاکم ہوں، میں خالق ہوں، میں کس چیز کو کیسا پیدا کروں گا اور کیوں پیدا کروں گا، لہذا تم کو اس میں سوال کا حق نہیں ہے، اور حق تم جان رہے ہو اور مان رہے ہو کہ تمہیں کرنا ہی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب سے ان کو سمجھا دیا، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ شعر میں شاعر نے اس بات کو بتایا ہے کہ انسان انسانیت کے کام آنے والا ہو، اور اسی کام آنے والے میں میرے عزیز دوستوں سب سے اول، سب سے یعنی اہمیت کا حامل اور سب سے فضیلت والا اور سب سے زیادہ نیکیوں کو دلانے والا، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں محبوب عمل یہ ہے کہ ایک بندے خدا کو خدا سے ملا دیا جائے۔ ایک انسان کو جو اللہ کو نہیں پہچانتا ہے اس کو اللہ کا تعارف کرا دیا جائے۔ ایک انسان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات سے بھی متصف نہیں ہے اور اس کے اندر اللہ کے رسول کی محبت نہیں بیٹھی ہے، لہذا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تعارف کرا دیا جائے۔ گویا آپ پورے اس میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس کو توحید کا سبق پڑھا دیا جائے، رسالت کی بات سمجھا دی جائے، اور آخرت کا جو مراحل ہے اس کو سمجھا دیا جائے۔ گویا اس کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بنا دیا جائے۔ یہ سب سے بڑا عمل ہے انسانیت کی ہمدردی کا، اور یہی وہ بڑا عمل تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی حیثیت سے اپنایا، لوگوں کے ساتھ اسی ہمدردی کے ساتھ اپنے آپ کو لے کے چلے۔ لہذا دوسری جو ہمدردیاں وہ تو ہے ہی ہیں، کسی کو کھانا دے دینا، کسی کو کپڑا دے دینا، کسی کے غم میں شریک ہو جانا، اور طرح طرح کے جتنے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لہذا سب سے اعلیٰ اور سب سے گویا فضیلت والا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری ڈالی تھی کہ جو انسان بھٹکے ہوئے ہیں، جو تاریکیوں میں ہیں، جو کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جو نفاق کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، لہذا ان کو صاف صاف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ان کو کھڑا کر دینا، اللہ کا تعارف کروا دینا، اپنے خالق کو پہچانوا دینا،
اور پھر اپنی جنت اور جہنم کی چیزوں کو ان کے سامنے بیان کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنوانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سزا لگائی تھی. صفا پہاڑی پر چڑھ کر کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے سامنے سب سے پہلا اعلان بلند کیا اور اسی انداز سے سمجھایا کہ میں اس پہاڑی پر چڑھا ہوا ہوں اور میں اپنے پیچھے دیکھ رہا ہوں کہ پیچھے جو ہے جو وادی ہے اس پر کوئی لشکر حملہ کرنے والا ہے, تو کیا تم لوگ ہماری بات پہ یقین کرو گے, مانو گے؟ تو سب نے بیک زبان, سب ایک لائے میں لائے ملا کر جسے کہا جاتا ہے, سب نے کہا بالکل آپ تو سچے ہیں, آپ امین ہیں, امانت دار ہیں, آپ کی بات کبھی ہم نے جھوٹی سنی ہی نہیں ہے, لہذا آپ جو ہے جو بات بیان فرمائیں گے اور آپ پھر پہاڑ کی بلندی پر ہیں, چوٹی پر ہے, جو میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں آپ دیکھ پا رہے پیچھے کی طرف, تو آپ کی بات تو بالکل سچی ہوگی. لہذا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں نبی کی حیثیت سے جو دیکھ رہا ہوں, نبی کی حیثیت سے جو ہمیں یقین ہے, نبی کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے, اس ذمہ داری کے تحت ہمیں جو یقین کی دنیا میں یقین کی دولت ملی ہوئی ہے, میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور کامیاب ہو جاؤ گے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. تو لہذا کچھ تھے جو بات کو سنے سنجیدگی سے لیے, لیکن کچھ تھے جو ایڈوانس میں اپنی عقل لگاتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے ہم اپنی بات سنانے کے لیے, اپنی بات منوانے کے لیے ہم کو یہاں اکٹھا کیے تھے, اور پھر ان کے لیے آیت اتری تبت یدا ابی لہب وتب, برباد ہو جائے ابو لہب, کیونکہ انہوں نے یہ بات کہی تھی, انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن کو فیل کرنے کی کوشش کی تھی. لہذا بتانا یہ مقصود ہے کہ انسانیت کی ہمدردی میں سب سے بڑی ہمدردی یہ بات ہوتی ہے جب ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ نماز پڑھنے میں ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوگا, تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ہمدردوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں, ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں کہ مجھے یقین ہے, کیونکہ اس میں دو بات ہوگی, یا تو ہمیں ہماری نماز پر یقین نہیں ہے, یا تو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہمدرد نہیں ہیں. دونوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ہوگی, دونوں نہیں ہو سکتی ہے. یا تو ہماری نماز پر یقین جس طریقے کا ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں اتنا ثواب ملے گا, اللہ ہمارا راضی ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے, لہذا جنت جانے کا راستہ ہموار ہوگا. یا اس بات میں ہمیں کامل یقین نہیں ہو پا رہا ہے, یا ہم اپنے دوست کے ساتھ ہمدرد نہیں ہیں. اگر کوئی اپنے دوست کے ساتھ ہمدرد ہوگا, کوئی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ہمدرد ہوگا, اگر کوئی سرپرست اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمدرد ہوگا اور اس کو یقین بھی ہوگا, تو ان کو ہر حال میں حتی الامکان پوری کوشش کرے گا کہ میں جو نیکیاں کما رہا ہوں, میں جو ثواب کا کام کر رہا ہوں, میں جو جنت جانے کا راستہ ہموار کر رہا ہوں, تم بھی اس میں آؤ. ان کو الگ نہیں کرے گا, ان کو الگ نہیں چھوڑے گا. لہذا ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ہوگی. لہذا اس لیے ہمیں اپنے ایمان کے لیے, اپنے ایمان کو یقینی دنیا میں تبدیل کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان کو اپنے دل میں یقین کے ساتھ بٹھائے, کیونکہ جب یقین ہوگا تو عمل آسان ہوگا, اور عمل کرنا آسان ہوگا تو دوسروں کو اس پر لانے کے لیے ہمت اور طاقت بھی بڑھے گی. کیونکہ یہ جو ہے یعنی عقلی طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ جن اعمال پر آدمی خود عمل نہ کر رہا ہو, دوسروں کو اس پر لانا بہت مشکل ہے. فوراً آدمی وہی طعنہ دے گا, آپ تو نماز پڑھتے نہیں ہو, ہم کو پڑھ رہے ہو نماز کے لیے, آپ تو داڑھی رکھتے نہیں ہو, ہم کو کہہ رہے ہو داڑھی رکھنے کے لیے, آپ تو فلاں جگہ جھوٹ بول رہے ہو, ہم کو کہہ رہے ہو کہ سچ بولو. تو لہٰذا عمل سے جو دعوت دی جاتی ہے وہ بہت مؤثر ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام افعال کو آپ دیکھیں گے کہ اقوال سے زیادہ افعال کی دعوت ہے. آپ نے کر کے ان کے سامنے اس چیز کو بطور مثال پیش کر دیا کہ دیکھو اس کرنے میں یہ فائدہ اور اسے کیا جائے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی صرف قول سے دعوت نہیں دی, بلکہ ایسی نمازیں پڑھی کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. اتنی لمبی رکعتیں پڑھی ہیں کہ ہم آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. ایک رکعت میں قرآن پاک کا ایک بڑا حصہ پڑھتے چلے گئے ہیں کہ ساتھ میں سننے والے, کھڑے ہونے والے بیٹھ گئے ہیں, لیکن حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پڑھتے رہ گئے ہیں. تو لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اقوال یعنی قول کی یعنی بات کی ہی بات نہیں بیان فرمائی, بلکہ اس کو کر کے ہمارے سامنے دکھائے کہ ایسا کام کیا جاتا ہے, اور اس میں 2 فائدے اور 2 پیغام دیا. ایک اس کا کرنے کا طریقہ بھی سکھلا دیا کہ ایسا کیا جائے گا, دوسرا یہ کہ جب کر کے کسی کو بتلاؤ گے تو وہ آدمی اس پر آمادہ ہوگا. اس لیے میرے عزیز دوستو, ہمیں اس
पहलू पर बहुत गौर करने की ज़रूरत है कि जो आमाल हम करते हैं अपने तई, लिहाजा उस आमाल पर हमें कितना यकीन है। और जब यकीन है कि हम जो अपने लिए कोई अच्छाई का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, तो फिर हम अपने घर वालों के लिए क्यों छोड़ दें, अपने दोस्तों के लिए क्यों छोड़ दें, अपने मिलने जुलने वालों के लिए क्यों छोड़ दें, अपने हमदर्दों गमखारों और अपने जो गया उनके हमदर्द लोग हैं उनके लिए क्यों ऐसा छोड़ दूँ। लिहाजा उनको भी उस नेकी के रास्ते पर हम आगाह करने और गामजन करने और उस पर लाने की जो है हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए, यानी ऐसी कोशिश जैसे कि मतलूब कोशिश है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह बयान फरमाया, इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, कि अल्लाह तबारक व तआला नेकोकारों के मेहनत को ज़ाय नहीं करता, बेकार नहीं करता। इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, कि जो लोग नेकोकार हैं उनका जो अजर है, उनका जो बदला है, अल्लाह तबारक व तआला ज़ाय नहीं करता, बेकार नहीं करता। मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर में बहुत ही अहमियत की बात लिखी है कि आदमी की मेहनत भी उस मेहनत के तय होनी चाहिए, यानी मेहनत भी मेहनत जैसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होती सिर्फ नाम का। लिहाजा अगर कोई भी अल्लाह तबारक व तआला के तय गोया उसके राजी होने के लिए और नेक नियति के साथ कोई भी ऐसी मेहनत किया है, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसकी मेहनत को ज़ाय नहीं करता है, उसको ज़रूर फल देता है। लेकिन अगर कोई बस ये कहे हाँ हम कर लिए बस नाम का, उसमें न उसकी पूरी तवज्जो है, न कोशिश है, न उसके असबाब जो उसको कामयाब और कामिल बनाने के लिए होने चाहिए वो कुछ नहीं किया है, और बस नाम का ढढोरा है कि हमने देखो ये काम किया है, तो फिर ऐसी मेहनत जो है ज़ाय जाती है। मेहनत भी मेहनत हो, इसे मेहनत कहा गया है। मेरे अजीज़ दोस्तों, इसलिए हमें इन तमाम बातों पर गौर करने की ज़रूरत है कि आया हम अपने आप को भी दीनी आमाल से जोड़े यकीन के साथ, और फिर हम पर जो जिम्मेदारी डाली गई है, पहले नंबर पर इंसानियत के हमदर्दी की, दूसरे नंबर पर एक उम्मती होने की, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आपने अपनी ज़बान से साफ ऐलान फरमा दिया, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई और नबी आने वाला नहीं है। लेकिन उसके बाद ही फौरन बयान फरमा दिया कि देखो हम पर जो जिम्मेदारी डाली गई थी, नबूवत का जो कार था, जो काम था, जो जिम्मेदारी थी, लिहाजा वो जिम्मेदारी दावत तबलीग की, यानी एक बंदे को अल्लाह की तरफ लाने की, लिहाजा वो जिम्मेदारी और वो काम हमारी उम्मत के तय सुपुर्द होता है। जो लोग इस बात का दम भरेंगे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो उन लोगों को ये इस बात का भी दम भरना चाहिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन और उनके दावत से भी अपने आप को जोड़ेंगे। और जो काम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे कि लोगों को अल्लाह से मिलवा देना, लोगों का अल्लाह का तारुफ करवा देना, कुरान पाक की दावत को उन तक पहुंचा देना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा हाय ज़िंदगी को उनके सामने पेश कर देना कि देखो हमारे रसूल की ये सीरत है, ये ज़िंदगी है, नमाज ऐसा पढ़ते थे, घर में ऐसा रहते थे, बाजार में ऐसा रहते थे, दोस्तों से ऐसा मिलते थे, लिहाजा मामलात को इस अंदाज से करते थे। लिहाजा गोया पूरे हालात उनके सामने पेश कर देता है। लिहाजा ये जिम्मेदारी को जब हम अदा कर देंगे तो मेरे अजीज दोस्तों, उस आयत के तहत जो बात बयान फरमाई गई, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तो लोगों के लिए निकाली गई हो, यही कि हम लोगों के सामने अल्लाह और उसके रसूल का तारुफ पेश करके उनको अल्लाह वाला बना दे। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, हम सब इस बात की फ़िक्र करते रहें, बार बार अपना तज्ज़िया करते रहें कि आया जो नेक अमाल हम करते हैं उसके लिए अपने हमदर्दों को क्यों नहीं लाते, उस पर अपने बेटों को क्यों नहीं आमादा करते, अपने घर वालों को क्यों नहीं लेके आते। या तो दो ही बात होगी, या हम जो अमाल कर रहे हैं उसके सवाब या उसके गुनाह पर हमें जो यकीन होना चाहिए, यानी कामिल यकीन, वो नहीं हो पा रहा है, या फिर उनके साथ हम हमदर्द नहीं है कि हम तो अच्छाई की तरफ, जन्नत की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको उस ताकत के साथ, उस पैमाने पर, उस जो है हमदर्दी के साथ नहीं ला रहे हैं कि वो उस पर हमारे साथ आ जाते। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इन तमाम बातों को समझने और उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुन्नत पढ़ें।